لے آئیے، نفس نفس کے لیے جو بنے عظیمت ہے، خفس خفس کے لیے جو بنے فضیلت ہے، کہ مشک بار جن سے گلشن اہل سنت ہے۔ آپ آئے ہمارے یہاں، یہ خدا کی رحمت ہے۔ کبھی ہم آپ کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ واقعی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر اولیاء اللہ تنزل الرحمہ۔ صدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ میری خوش نصیبی ہے اور میں سپاس گزار ہوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قطب وطن کا اور آپ کے سجادہ نشین جناب محمد میاں صاحب کا اور نائب سجادہ نشین جناب محبوب میاں صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں اس منبر پر خطاب کے شرف سے نوازا اور اس مبارک محفل میں، نورانی محفل میں اس خدمت کا موقع دیا کہ میں محبوب الہی اور محبوب سبحان کی بارگاہ میں کچھ گلہائے عقیدت پیش کر سکوں۔ حضرات گرامی، اس سے قبل کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، چند اشعار منقبت کے بارگاہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، عجب ہے عظمت شاہانہ خواجہ نظام الدین، عجب ہے عظمت شاہانہ خواجہ نظام الدین، زری زر بخش ہے کاشانہ خواجہ نظام الدین۔ عجب ہے عظمت شاہانہ خواجہ نظام الدین، زری زر بخش ہے کاشانہ خواجہ نظام الدین، پلا کر بادئے میں خانہ خواجہ نظام الدین، بنا دے ساقیہ مستانہ خواجہ نظام الدین۔ جہاں میں چشت کے ہر میں قدے میں بزم رنداں میں، تو منظر کشی کی، جہاں میں چشت کے ہر میں قدے میں بزم رنداں میں، ہے ذکر بادئ پیمانہ خواجہ نظام الدین۔ اور عرض کیا ہے، عجب ہے دور ساغر
عجب ہے دور ساغر بادئ عشق الہی کا، عجب ہے دور ساغر بادئ عشق الہی کا، عجب ہے گردش پیمانہ خواجہ نظام الدین، ہوئی جب شمع محبوبی فروزاں بزم عالم میں، ہوئی جب شمع محبوبی فروزاں بزم عالم میں، فدا ہو گئے پروانہ خواجہ نظام الدین، دہن میں ہو زبان حضرت خسرو مزہ جب ہے، دہن میں ہو زبان حضرت خسرو مزہ جب ہے، سنانے کے لیے افسانہ خواجہ نظام الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک بڑا نسبتی شعر ہے، چھڑا سکتا نہیں محشر میں کوئی ان کے دامن سے، بے شک۔ چھڑا سکتا نہیں محشر میں کوئی ان کے دامن سے، لپٹ جائے گا جب دیوانہ خواجہ نظام الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عرس محبوبین۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ فلاں کس کا مرید ہے، تو اس طرح کہتے تھے کہ فلاں کس کے پلے میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ اس نسبت سے کہتے تھے کہ کل قیامت کے دن مرید کو اس کے پیر کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اعمال اس کے پیر کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے کہتے تھے کہ یہ کس کے پلے میں ہے۔ اگر کوئی کسی کا مرید نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ کسی کے پلے نہیں ہے۔ اسی نسبت سے یہ شعر ہے کہ چھڑا سکتا نہیں محشر میں کوئی ان کے دامن سے، لپٹ جائے گا جب دیوانہ خواجہ نظام الدین۔ اور یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے آپ کے لیے کہ 72 من نمک کا خرچ تھا ہر روز مطبخ میں، 72 من نمک کا خرچ تھا ہر روز مطبخ میں، عجب تھا لنگر شاہانہ خواجہ نظام الدین۔ یہی خاک کفے پائے لیاقت بے نوا راحت، ہے مسکین درے کا شان خواجہ نظام الدین۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بڑی شان ہے، اس ناچیز کی کیا مجال کہ آپ کی شان میں کچھ لب کشائی کرے، بلکہ یہ عین میرے لیے سعادت مندی ہے کہ حضرت کی اجازت سے مجھے یہ موقع نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اللہ کے وہ عظیم الشان ولی بے مثال ہوئے ہیں جو مقام محبوبیت کو پہنچے۔ ہر ولی مقام محبوبیت کو نہیں پہنچ پاتا کیونکہ عمر وفا نہیں کرتی، مقام غوثیت کو پہنچ جاتے ہیں لیکن مقام محبوبیت ہر کسی کے جو ہے تقدیر میں نہیں ہوتا۔ بہرحال اس موقع پر اور اس محفل کی مناسبت سے اور آپ حضرات کا ذوق اور شوق اور اولیاء اکرام سے محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی یاد آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہر کس کے کمال اولیاء را نہ شناخت، ہر کس کے کمال اولیاء را نہ شناخت، ای نعمت خاص بے بہارا نہ شناخت، بس شکر نہ گفت و حب ایشاں نہ گزید، میداں بیقین کہ او خدا را نہ شناخت۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے خدا کی محبت، خدا کی پہچان کا دعویٰ کیا، جیسے کہ آپ لوگوں کے مشاہدے میں اور علم میں ہوگا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی دعوت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔
تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی پہچان کی بات کرے، خدا خدا کرے اور اللہ کے ولی کو نہ پہچانے، جس خدا کا نام لے رہا ہے اس کے ولی کو نہ پہچانے، اس کو نہ جانے، اس کا ادب نہ کرے، تو وہ خدا کا ناشکرا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی کا ادب نہ کرے، جو اللہ کے ولی کو کوئی پہچانے گا جبھی تو ادب کرے گا، مقام اور مرتبہ سمجھے گا جبھی تو عقیدت سے ادب کرے گا۔ جو اللہ کے ولی کو نہ پہچانا جس نے، تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی، یہ ہندوستان کے محدث اعظم ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے پھر خدا کو بھی نہیں پہچانا۔ اور قرآن کی آیت شاہد ہے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا، جس کو اللہ اللہ تو کرتا رہا لیکن اللہ کا ولی نظر نہیں آیا، تو وہ وہاں آخرت میں بھی اندھا رہے۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا تعلق بدایوں شریف سے ہے۔ آپ کی ولادت بدایوں میں ہوئی، آخری بدھ آپ کا یوم ولادت ہے، اور آخری بدھ کے روز ہی وہاں جو ہے آپ کی پیدائش منائی جاتی ہے دہلی میں، بارگاہ نظام الدین میں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ احمد رحمت اللہ علیہ اور والدہ حضرت بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بھی ولی کامل۔ والد ایسے کہ جب والد کی پیدائش ہوئی تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے فوراً گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کون تھے؟ محبوب الہی کے والد۔ والدہ ایسی ولی کامل تھیں کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ کو معرفت میں بڑا کمال حاصل تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں گویا آج کے لب و لہجے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا سکہ چلتا تھا۔ جب ان کو کوئی حاجت پیش آتی تو اپنی اوڑھنی سر سے اتار کر مصلے پر رکھ دیتی اور کہتی کہ باری تعالیٰ جب تک کہ میری فلاں حاجت پوری نہ ہوگی اپنا سر نہیں ڈھکوں۔ اور کمال یہ تھا کہ اسی وقت ان کی حاجت پوری ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک کنیز جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی، گھر میں اور کام کرنے والا کوئی تھا نہیں، تو آپ مصلے پر بیٹھی، سر سے اوڑھنی اتار کر مصلے پر رکھی، 500 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا بارگاہ رسالت میں، اور باری تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی کہ باری تعالیٰ جب تک میری نوکرانی میری کنیز واپس نہیں آتی میں سر پہ اوڑھنی نہیں اوڑھوں گی۔ یکا یک محبوب الہی فرماتے ہیں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ اس گھر سے کنیز فرار ہو گئی تھی، ہم اسے پکڑ لائے ہیں، اس کو لے لو۔ سبحان اللہ۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی یہ کرامت دیکھ کے بڑا حیران ہوں۔ بہرحال آپ کے والد بزرگوار خواجہ احمد رحمت اللہ علیہ آپ بھی سلسلے چشتیہ کے پیر تھے، اور آپ کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا تھا، اور بہترین یعنی 16 سال کی عمر میں محبوب الہی کے والد گرامی عالم دین بن چکے تھے، جید عالم دین، تقوی، پرہیزگاری، امانت داری، دیانت داری، سخاوت، تواضع، خاکساری، یہ ان کی صفات کی شیوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بادشاہ وقت نے چاہا کہ ان کو بدایوں کا شہر قاضی مقرر کر دیا جائے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن جب آپ کو قبول عام حاصل ہوا اور آپ کے علم کا اور صلاحیت کا شہرہ ہوا تو بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ خواجہ احمد کو بدایوں کا شہر قاضی مقرر کیا جاتا ہے۔ قضات کا عہدہ آپ نے چند عرصے سنبھالا، لیکن اس کے بعد کنارہ کشی کر لی اور گوشہ نشین ہو گئے، اور سالکان راہ طریقت کو کمال عطا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 12 سال کی تھی اور میں اپنے استاد سے لغت پڑھتا تھا، لغت یعنی عربی زبان، کہ ایک دن ابو بکر قوال جو ملتان سے آیا، اس نے میرے سامنے
دو بزرگوں یعنی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، نقشبند ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان کیے میرے استاد سے، ہم سن رہے تھے لیکن میرے دل پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و فضائل میرے سامنے بیان کیے تو حضرت کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ سے ملاقات کا مجھے اشتیاق ہونے لگا، اور میری ان کی محبت میں اس طرح اس قدر میں آگے بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا محبت میں کہ میں ہر نماز کے بعد حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کرتا تھا، اور ان کے نام کو میں نے اپنا ورد بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے دہلی کی طرف سفر کیا، ماں اور بہن ساتھ میں تھیں، اور سفر میں آپ کے ساتھ اور نامی ایک بزرگ تھے۔ جب بھی کوئی ان کو پریشانی ہوتی ان بزرگ کو تو وہ یکایک کہتے اے میرے پیر میری مدد کو آئیں، اے میرے پیر ہماری رہبری فرمائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء بارہا یہ کلمات ان کے منہ سے سنتے تو ایک مرتبہ پوچھ پڑے کہ حضرت یہ بتائیں یہ آپ کے پیر ہیں کون جن سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بزرگ بھی بڑے صاحب دل تھے، انہوں نے کہا اے نظام میرے پیر وہی بزرگ ہیں جن کی محبت میں تم خود گرفتار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق فرید، حق فرید، حق نظام۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء دہلی پہنچتے ہیں اور شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس وہاں قیام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اس دوران محبوب الہی نے 3-4 سال کے عرصے کے اندر تمام علوم پر عبور حاصل کر لیا تھا، یافتہ روزگار ہو گئے۔ آپ کی عمر ابھی 20 سال کی بھی نہیں تھی کہ دہلی کے جیب علماء میں آپ کا شمار ہو گیا تھا، بلکہ دہلی کے جیب علماء آپ کو کہا کرتے تھے نظام الدین بحاث، سبحان اللہ، یعنی بحث کرنے والے، یعنی جن سے فقہی علمی بحث میں کوئی جیت نہیں سکتا، اتنا علم تھا آپ کے پاس۔ بڑے بڑے علماء آپ سے ہار جاتے تھے، آپ کے آگے ٹک نہیں پاتے۔ کوئی عالم کہتا تھا محفل شکن، سبحان اللہ، علماء کہتے تھے کہ اگر علماء کی کسی مجلس میں کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہو اور علماء اس کا حل نہیں نکال پا رہے ہوں اور اس محفل میں حضرت نظام الدین اولیاء آ جائیں تو علماء آپس میں کہا کرتے تھے دیکھو دیکھو محفل شکن آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور حضرت نظام الدین اولیاء بڑا آسان اس مسئلے کا حل بتا دیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی ہزاروں لاکھوں کرامتیں ہیں، لیکن علم کے تعلق سے ایک کرامت بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جشن محبوبین ہے تو ایک کرامت پیران پیر کی بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل رہا ہوں۔ غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی تمام علوم میں عبور حاصل تھا، بحر العلوم تھے، اور یہ فیض کہاں سے ملا؟ بے شک باب العلم سے ملا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی نے جو روحانیت میں آپ کو فیض عطا فرمایا تو آپ کا سینہ جو ہے وہ کھل گیا تمام علوم کے لیے، اور آپ کا دل تمام علوم کا مرکز بن گیا۔ حضرات گرامی، حاسدین کی ایک جماعت، وہ حاسدین علماء تھے، عوام نہیں علماء، 100 حاسدین علماء پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تھے کہ یہ اتنے علم والے کیسے بن گئے۔ جب تک کیا ہوتا ہے، ایک عام بات ہے، کوئی بزرگ جب تک درویشی فقیری کی لائن میں رہے علماء اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن اگر وہ علم کے میدان میں بھی آنے لگ جاتا ہے
تو پھر علماء کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ایسی پریشانی ان علماء ظاہر کو، وہ علماء نہیں جو بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ تو بلکہ ان کے جو ہے میسج دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں لوگوں کو حاضری کراتے ہیں، عقیدت کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے۔ وہ علماء جو دستار بند کہلاتے ہیں، علماء ظاہر، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ 100 علماء نے یہ طے کیا کہ آج حضرت غوث پاک سے جو ہے بحث کرنی ہے، اور ہر عالم نے اپنا ایک سوال طے کیا کہ میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، الگ الگ علوم میں، اور 100 کے 100 پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی غوث الاعظم کے چہرہ انور پر نظر پڑی، سارے اپنے علوم سب کچھ سب بھول گئے۔ جو سوال سوچ کے آئے تھے وہ بھی بھول گئے، جو زندگی بھر علم حاصل کیا تھا وہ بھی بھول گئے، الف با تا سا بھی یاد نہیں رکھے۔ وجہ کیا تھی؟ ادب سے نہیں آئے۔ فیض کون پاتا ہے؟ جو ادب سے آتا ہے۔ جو وہ بالکل خالی ہو گئے تو حیران اور پریشان ہو گئے، ان کی حالت عجیب ہو گئی۔ تو حضرت پیران پیر نے ان کے اوپر رحم کیا، اور ایک ایک کر کے ایک ایک عالم کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگاتے وہ علم اس کو واپس آ گیا، بلکہ جو علم اس نے نہیں سیکھا تھا وہ بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے فرمایا کہ تو جب گھر سے چلا تھا تو یہ سوال سوچ کے چلا تھا، یاد کر۔ تو اس میں تصدیق کی، جو حضور میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے پھر اس سوال کا جواب اس کو بتایا، حل بتایا۔ اسی طرح 100 کے 100 عالموں کو آپ نے سینے سے لگا کر جتنا علم ان کے پاس تھا اس سے بھی زیادہ عطا کیا، اور ہر ایک کے سوال کے کئی کئی جواب دیے۔ وجہ کیا کہ بحر العلوم ہے، علم کا سمندر ہے غوث الاعظم۔ یہ غوث الاعظم کی کرامت۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ دہلی میں 2 بڑے جلیل عالم تھے، حالانکہ یہ بعد میں محمد ہے کہ مرید و خلیفہ ہو گئے۔ ایک کا نام تھا مولانا شمس الدین یحییٰ، اور دوسرے تھے مولانا صدر الدین ناولی۔ علم ظاہر میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بزرگی سارے ہندوستان میں بڑی مشہور ہے، لیکن معلوم نہیں کہ وہ علم ظاہر میں بھی کچھ ملکہ رکھتے ہیں یا نہیں، علم فقہ میں، علم ظاہر میں۔ تو کسی دن ان کے پاس چل کے ان سے سوال کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ان کا علمی مقام کیا ہے۔ یہ گستاخی کی نیت سے تو نہیں گئے تھے، لیکن آزمانے کی نیت سے گئے تھے کہ بظاہر تو وہی اللہ کے ولی ہیں لیکن کچھ علم بھی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ علماء میں، علماء ظاہر میں خاص طور تھوڑا سا تکبر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ الف کے اوپر زبر ہوتا ہے تو ان کے اوپر زبر نہیں، ان کے اوپر مد ہوتا ہے۔ اللہ، جو ایسے علماء ظاہر ہوتے ہیں ان کی بات۔ تو یہ طے کر کے جاتے ہیں ہم وہاں جائیں گے تو قدم بوسی نہیں کریں گے، بس سلام کر کے وہیں بیٹھ جائیں گے اور پھر اپنا سوال قائم کریں گے اس سے۔ لیکن جو ہی یہ دونوں وہاں پہنچے اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی موہنی صورت پر ان کی نظر پڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو زبان حال سے کہہ اٹھے توری صورت پہ بلیہاری نظام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زمین پر سر رکھ دیا تو حضرت نظام الدین اولیاء روشن ضمیر تھے، آپ نے فوراً جان دیا کس نیت سے آئے، کیا چاہتے ہیں۔ آپ مسکرائے۔ وہ دونوں گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے رہے، اپنے سوال وغیرہ سب بھول بھال گئے، ہوش اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مولانا ظہیر الدین بکری سے بزدوی شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بزدوی شریف جو کتاب ہے اس کا سب سے پیچیدہ ترین مسئلہ ان سے پوچھا کہ اس کا حل بتاؤ۔
دونوں آپ کی یہ کرامت دیکھ کے بڑے حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کا حل ہم تو کیا ہمارے استاد بھی نہیں جانتے. عرض کیا حضور اس کا تو حل ہم بھی نہیں جانتے، نہ ہمارے استاد ہمیں بتا سکتے، تو بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. آپ نے فوراً ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا. محفل شکن اسی لیے کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ دونوں بڑے ادب سے جو ہے آپ سے اجازت لے کر خوش ہو کر اور آپس میں کہنے لگے کہ آج ہم سمجھتے تھے آج تک کہ اللہ کے ولی ہیں لیکن علم میں بھی بڑا ملکہ حاصل ہے. جناب یکتائے روزگار دے محبوب الہی 7 طرح سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے. علم حدیث، علم تفسیر، علم منطق، اصول، علم فقہ میں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا. اور ہوگا بھی تو نہیں کہ جن کے شاگرد، جن کے مرید شیخ نصیر الدین چراغ دہلی ہوں، کہ جن کو دہلی کے علماء کہیں کہ نصیر الدین چراغ دہلی تو ابو حنیفہ ثانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہتے تھے کہ ابو حنیفہ ثانی آ گئے. کون ہے؟ محبوب الہی کے فیض یافتہ ہیں. وہ حضرات گرامی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دل میں اپنے پیر و مرشد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی طرف بڑھتی گئی اور آپ نے اجودھن کا سفر کرنا چاہا. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہو گزرا کہ جب آپ کے علم کو قبول عام ملا تو آپ نے خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہر قاضی بنا دیا جائے. تو خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نظام تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، اللہ، تم تو وہ چاند ہو جس کی روشنی سے سب فیض یاب ہوں گے، سارا ہندوستان فیض یاب. اے نظام تمہارا یہ کام نہیں کہ تم قضات فرماؤ. جیسے ہی آپ کے زبان سے یہ کلمات سنے وہ خواہش قضات کی جاتی رہی اور آپ نے اجودھن کے سفر کی شروعات. جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر پہنچے اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم پہلی نظر جب آپ کے اوپر پڑی تو یک آپ کے منہ سے یہ شعر نکلا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. گویا بابا فرید صاحب وہاں پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے، آپ کو مرید فرما لیا. تقریباً 6-7 مہینے محبوب الہی زیر تربیت رہے بابا فرید صاحب کے وہاں اور فرماتے تھے کہ میں ہندوستان کی ولایت کسی اور کے سپرد کرنے جا رہا تھا مگر مجھے الہام غیبی ہوا کہ فرید ٹھہر جاؤ، اس کا حقدار آ رہا ہے، وہ نظام الدین بدایونی ہے، یہ اس کا حق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں رہا کرتے، دن رات آپ کے زیر تربیت رہتے، آپ کی خدمت کرتے، ذکر اذکار، سلاسل کی تعلیمات، فقیرانہ فیض، درویشانہ روش آپ نے حاصل کی. آپ کے چند پیر بھائی ایک دن عرض گزار ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور ہمیں تو برس ہو گئے آپ کی خدمت میں اور یہ نظام الدین اولیاء آئے اور 6 مہینے میں کامل بھی ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ تم گیلی لکڑی کی طرح ہو، نظام الدین سوکھی لکڑی کی طرح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے فوراً آگ پکڑ لی، تم آگ ہی نہیں پکڑتے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فاقہ ہوا کرتا تھا اور آپ کی خانقاہ کا یہ حال تھا کہ کئی دن ہو جاتے تھے کھانا نہیں پکا کرتے. اکثر چشتیہ خانقاہوں میں یہی ہوا ہے. خواجہ غریب نواز کے ابھی فاقہ رہا کرتا تھا. جب خواجہ غریب نواز، مجھے میرے پیر و مرشد نے بتایا، جب خواجہ غریب نواز سرکار غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کی خانقاہ کا یہ حال تھا کہ وہاں خوب نذرانے اور فتوحات آیا کرتے تھے، لیکن جب غریب نواز وہاں پہنچے تو وہ فتوحات اور نذرانے آنا بند ہو گئے.
تو غوث پاک کے مریدین نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، ہمارے ہاں تو کبھی ایسا نہ ہوا کرتا تھا، کئی دن ہو گئے ہمیں فاقہ کرتے ہوئے۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ معین الدین کا تصرف ہے، جب تک کہ بغداد میں رہیں گے نذرانے فتوحات نہیں آئیں گے۔ بہرحال تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جنگلی پھل وغیرہ کی جو ہے وہ ترکاری سبزی بنا کے وہ کھایا کرتے تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پیٹ کا روزہ رکھا کرتے تھے بابا فرید صاحب، اور جسم جو ہے آپ کا لاغر ہو گیا پاپوں کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ ایک کوا آیا اور اس نے آپ کی آنکھ پہ چونچ ماری، تو وہ مشہور شعر جو اکثر جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، کاگا کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس۔ دیکھو محبوبوں کی ادائیں بھی نرالی ہوتی بے شک۔ فرمایا کاگا کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو جنہیں پیا ملن کی آس۔ بابا فرید صاحب فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ میرے پیر و مرشد کے چہرے میں مجھے دیدار نہ کرائے۔ مجھے میرے پیر و مرشد کی شکل میں ہی دیدار چاہیے۔ قرآن شاہد ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ سبحان اللہ۔ اس دن کچھ چہرے اپنے رب کے مکھڑے کو تکتے ہوں گے۔ بابا فرید کہتے ہیں میرے پیر کی شکل میں چہرہ دکھائے گا تو دیکھوں گا ورنہ منہ پھیر لوں گا۔ یہ ہوتا ہے فنا فی الشیخ، اور مراقبہ شیخ جو چلا ہے وہ صدیق اکبر سے چلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سلسلہ نقش بندیہ، چھوٹی سی بات بتاتا ہوا چلتا ہوں، جو نقش بندیہ ہے یعنی نقش بنانا، یعنی پیر کے چہرے کا نقش اپنے دل میں بنانا، سے مراد نقش بندیہ سے یہ۔ تو صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت مراقبہ کیا کرتے تھے۔ مراقبہ شیخ خلفائے راشدین سے ہی چلا ہے، یہ نہیں کہ بعد کے صوفیہ کی ایجاد ہے، ہرگز نہیں۔ صوفیہ ہوتے ہی وہ ہیں جو سنت کے باہر قدم نہیں رکھیں۔ اللہ بہرحال تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد جو کھانا تناول کیا کرتے تھے جنگلی پھلوں کا، ان میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا تھا، نمک وغیرہ تو بالکل ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس میں تھوڑا سا نمک ملا دوں تو ذائقہ آ جائے۔ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تو نمک جو ہے قرض لے آئے، ادھار لے آئے، اور وہ ہنڈیا میں ملا دیا۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور آپ نے پہلا نوالہ لیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس میں سے قرض کی بو آتی ہے، اور یہ اللہ کو علم غیب ہوتا ہے، مان لو اس کو۔ بے شک بے شک۔ جو ہے جو تھا جو ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا تو باقی کس کو دیکھنا باقی رہ گیا؟ جنہوں نے اللہ کا راز جان لیا تو اور کون سا راز جاننا باقی رہ گیا؟ جب اللہ کا راز نہیں چھپا تو باقی کس کا راز چھپ جائے گا؟ سوچو تو صحیح، غور کرنے کی بات۔ بابا فرید الدین صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نوالہ واپس رکھ دیا اور کہا کہ قرض کا کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ ہم فاقہ کریں اور بھوکے پیاسے ہی جو ہے موت آ جائے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء بڑے فکر مند تھے، شرمندہ ہوئے، اسی عالم میں تھے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ نظام فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ 72 من نمک تمہاری خانقاہ میں لنگر کے لیے خرچ ہوا کرے گا۔ یہ بابا فرید کی دعا تھی۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک عرصہ دراز تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، پھر آپ نے ان کو خلافت عطا فرمائی، خرقہ عطا فرمایا، جو پاؤں میں کھڑاؤں پہنا کرتے تھے وہ عطا فرمائی، اور فرمایا اے نظام الدین
میں نے ہندوستان کو تمہارے سپرد کیا اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میں نے ہندوستان تمہاری پناہ میں دیا. سبحان اللہ. آپ لوگ محبوب الہی کی پناہ میں ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق نظام حق نظام. آپ محبوب الہی کی پناہ سے باہر نہیں ہیں. بے شک. دنیا میں کوئی ایک انچ مقام بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی چھوڑ دیجیے بات, دنیا ایک ذرہ ہے. ہم کائنات کی بات کرتے ہیں. کائنات میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جہاں کسی ولی کی ولایت نہ ہو. اللہ. 7 اقلیموں کی جو ولایت ہوتی ہے وہ یہ آپ زمین نہ ناپتے پھریں. اس میں بڑی بڑی کائناتیں سمائی ہوئی ہیں ان کی ولایتوں. حافظ شیراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی زاہد عبادت گزار بندہ میدان ولایت میں قدم رکھتا ہے تو اس کی حکومت مچھلی سے لے کر چاند تک ہوتی ہے. مچھلی سے لے کر چاند سے مراد سمندر کی تہ سے لے کر آسمانوں تک ہوتی ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اللہ کا ولی جب نماز ادا کرتا ہے تو مشاہدے سے ادا کرتا ہے. وہ اس وقت تک, حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی جب نماز پڑھتا ہے تو جب تک کہ وہ مشاہدہ نہ کر لے وہ اللہ اکبر نہیں کہتا. عام لوگ جب تک کہ سمت کعبہ میں نہ آ جائیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر, یہ عام آدمیوں کے لیے. لیکن جو خواص ہوتے ہیں وہ اللہ کو دیکھے بنا اس کی عبادت نہیں کیا کرتے. اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مولا علی نے بھی یہی فرمایا کہ میں نے اللہ کو کوئی سجدہ بغیر مشاہدے کے کیا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء ہندوستان واپس تشریف لاتے ہیں اور دہلی میں غیاث پور میں اپنی خانقاہ قائم فرماتے ہیں اور فیض بابا فرید کا آپ کی خانقاہ سے جاری ہوتا ہے. ہزارہا لکھا لوگ داخل سلسلہ ہوتے ہیں, علم دین بھی حاصل کرتے ہیں, علم طریقت روحانیت کا علم بھی حاصل کرتے ہیں. فقیری درویشی جسے کہتے ہیں, کم کھانا کم سونا کم بولنا, اہل دنیا سے منقطع ہو جانا, اپنے آپ کو فنا کر دینا, یہ خانقاہی تعلیم ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس دو دلی کے بڑے عالم تھے. ایک کا نام تھا مولانا فصیح الدین رحمت اللہ علیہ اور دوسرے تھے قاضی محی الدین کاشانی. یہ مرید ہونے آئے تھے, دہلی کے بڑے جید عالم دین تھے اور یہ کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے پیر کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا اور اس کے اعمالوں کی پرسش اس کے پیر سے ہوگی, تو ہمیں بھی کسی نہ کسی پیر کا دامن تھامنا چاہیے. تو کہنے لگے دہلی میں کون ایسا ہے کہ جس کے ہم مرید ہوں؟ تو ایک بزرگ نے بتایا آج کل حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت فیض جاری ہے, تم وہاں جاؤ. یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچتے ہیں تو محبوب الہی قاضی محی الدین کاشانی کو مرید کر لیتے ہیں اور مولانا فصیح الدین سے کہتے ہیں تم بعد میں آنا, پہلے میں بابا فرید سے پوچھوں گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور حضور نے فرمایا ہے الاولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الدار الى الدار. اولیاء اللہ مرتے نہیں, ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, موت ذائقہ ہے خاتمہ نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کل نفس خاتمۃ الموت, ذائقۃ الموت کا, موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ایک دہلیز ہے اس سے گزرنا ہے. مولانا فصیح الدین حیرت زدہ ہوئے
چند عرصے بعد محبوب الہی نے طلب کیا اور مرید کر لیا. عرض گزار بیٹے حضور ایک سوال کرنا ہے آپ سے, میں بڑا حیران ہوں. محبوب الہی نے کہا پوچھیے. آپ نے عرض کیا کہ حضور دادا پیر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے تو ایک زمانہ گزر چکا ہے, اور آپ نے مجھ سے چند روز پہلے فرمایا بابا فرید سے پوچھوں گا تو تم کو مرید کروں گا. تو آپ نے فرمایا اے فصیح الدین میرے پیر زندہ ہیں, میں آج بھی ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حق فرید, حق فرید, حق نظام. ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد با عشق سب دست بر جہید اے عالم دوام ماں. جن کا دل اللہ کے عشق حقیقی سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرتے, وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. مرتے وہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں. اب آ جائیے حدیث شریف کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز کے لیے ایک چمکانے والی, اس کو زندہ کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے, اور دلوں کو زندہ کرنے والی چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ولی, جب پیر اپنے مرید کو ذکر شروع کراتا ہے تو ذکر لسانی کراتا ہے, کہتا ہے ضرب مار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ ذکر زبان سے قلب میں سرایت کر جاتا ہے, اور قلب سے روح میں, اور روح سے پھر دیگر لطائف میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے. حضرات یہ جسم یہ ایک دن فنا ہو جائے گا, اس کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاک سے بنا ہے. لیکن روح خاک سے نہیں بنی. روح تو خاک سے نہیں بنی. کیا روح اس دنیا سے ہے؟ نہیں, وہ اس دنیا سے بھی نہیں. وہ جس دنیا سے آئی تھی اسی دنیا میں چلی جاتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب روح ذاکر ہو جاتی ہے تو روح کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا. اور روح زندہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ ذکر الہی سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن خود گواہی دے رہا ہے, راستہ بتا رہا ہے. قرآن سے سیکھیے نا. آپ کو تصوف سیکھنا ہے, بزرگان دین کی زندگی دیکھنی ہے, آپ قرآن شریف کو پڑھیے, لیکن فقیری کے چشمے سے. ان آستانوں کی چوکھٹ سے خاک جو ہے نا وہ لے کے آنکھوں میں مل لینا, اپنی پیشانی کو یہاں رگڑ لینا, تب وہ چیز نصیب ہوگی. ورنہ پھر وہی بات ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. اسی قرآن سے ہم ہدایت بھی دیتے ہیں اور گمراہ بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہی قرآن پھر آگے راستہ بتا رہا ہے من یہد اللہ فہو المہتد. جسے ہم ہدایت دینا چاہیں وہی ہدایت پاتا ہے. بے شک بے شک. ومن یضلل, اور جسے ہم گمراہ کر دینا چاہتے ہیں, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو پھر ہم اس کو کسی ولی مرشد کے پاس نہیں بھیجتے. بے شک. واہ واہ. ہم ولیوں مرشدوں کے پاس بھیجتے ہی ان لوگوں کو ہیں جنہیں ہم ہدایت کے راستے پر چلانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان انس محبوبین. کیونکہ ان کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے, صراط المستقیم ہے, اور اللہ اپنے ہر بندے سے 5 بار کہلواتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا. اب یہ انعمت علیہم کون ہے؟ قرآن سے پھر پوچھو. قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انعمت علیہم جو لوگ ہیں یہ ہیں نبی, صدیق, شہداء, صالحین, اولیاء اللہ. بے شک. اور ہم کیا کہتے ہیں اہدنا سے اللہ ان کا راستہ پر. تو ہم تو خود ہی چاہے عربی زبان نہیں جانتے
لیکن کہہ یہی رہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا راستہ بتا، کیونکہ وہی تیرا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پہچانا ہے تیری معرفت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری معرفت کو کوئی پہنچے ہیں تو کوئی یہ لوگ پہنچے ہیں اللہ ہم نابینا ہیں، ہم تو عامہ ہیں، من کان فی ھذہ اعمى فهو فی الآخرۃ اعمى، ہم میں وہ بینائی وہ نور ہے ہی نہیں، وہ نور ولایت تو ان کے پاس ہے، تو اب کیا کریں؟ ان کے سلسلوں میں مرید ہو جاؤ۔ جب اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک سبحان اللہ۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ محبوب جب یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تو ہم ان سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ نائب رسول ہوتے ہیں۔ بے شک الاولیاء اللہ فی نیابت الرسول، اولیاء اللہ نبی کے رسول کے نائب ہوتے ہیں۔ اگر نبی نے پردہ لے لیا وہ عالم برزخ میں چلے گئے، حالانکہ وہ حیات ہیں اور ہمارے سامنے ہم سے زیادہ موجود ہیں اور ہم سے زیادہ حیات ہیں، ان کے سامنے تو ہم مردہ ہیں۔ اللہ اگر زندگی رکھتے ہیں تو جتنی عقیدت ان سے رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، بس اتنی ہماری زندگی ہے۔ غفلت والی زندگی کو تو صوفیہ زندگی گنتے ہی نہیں۔ اللہ حضرات گرامی، تو یہ اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے یہ ہے صوفیہ کا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور میں واپس آتا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سلسلہ چشتیہ آپ کا سلسلہ ہے، اور سلسلہ چشتیہ کی دو خاص پریکٹسز ہیں، مشق، اور وہ مشقیں کیا ہیں؟ ذکر الہی اور محفل سما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قطب الاقطاب کی چوکھٹ پر آپ بیٹھے ہیں، سرکار نظام بابا کا قول ہے ہمیں سما میں وہ کیفیت آتی ہے جو نماز میں بھی نہیں آ پاتی۔ سما میں وہ کیفیت وہ مزہ آتا ہے جو نماز میں بھی نہیں آ پاتا۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت بے خودی میں جو مزہ ہے وہ خودی میں نہیں ہے۔ اللہ عاشق کی بات خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، بے شک جنہوں نے تھوڑا بہت عشق کا جام پیا ہے وہ جانتے ہیں یہ نشہ کیسا ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات نماز وہ عبادت ہے کہ انسان اگر بے خود ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، بے شک۔ اور سما وہ عبادت ہے کہ اگر بے خود نہ ہو تو یہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں ہوش میں رہنا پڑتا ہے، اور سما وہ عبادت ہے جس میں مدہوش رہنا پڑتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ہم نے الست بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کو پیدا کیا، ہمارے جسموں کو پیدا نہیں کیا، ارواحوں کو پیدا کیا تھا، تو فرمایا الست بربکم، اس میں کفار بھی تھے، مومنین بھی تھے، ساری ارواحیں ایک جگہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، سبا سناد الشریف میں فرمایا ہے، اس میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ہم نے یہ آواز پروئی راگ میں سنی۔ پروئی راگ ایک راگ ہوتا ہے جس میں قوال حضرات قوالی گاتے ہیں، پرانا ہے، محبوب الہی سنا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ آواز الست بربکم ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروئی راگ میں سنی۔ تو جو عاشقان ہوئے اس دنیا میں، جو اللہ کے ولی ہوئے، وہ مست ہو گئے یہ آواز سن کے اور رقص کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو عاشق نہ ہوئے انہوں نے بلا تو کہا لیکن کچھ کیفیت ان کے اوپر آئی نہیں، وہ یہاں پر ذرا سما کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور کہاں سے ثابتیں اور کیوں ثابتیں کرتے ہیں، اور جو مست ہو کے بے خود ہو کے سجدے میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، وہ یہاں پر بھی حال کھیلتے ہیں، ان پہ کیفیت آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جن کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، یعنی اللہ نے کیا فرمایا توجہ نہیں تھی، وہ لوگ جو ہے اہل ایمان میں سے نہ ہوئے۔ تو حضرات گرامی یہ وجد جو ہے یہ محفل فقیروں کی ہے، یہاں وجد و حال کی ہی بات ہوگی۔ بے شک وجد بادشاہ ہوتا ہے، یعنی عشق کا ایک روپ ہے، ایک حال ہے وجد،
جب وجد آتا ہے تو عقل کا کوتوال، مولانا روم فرماتے ہیں، کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب عشق کا بادشاہ آتا ہے تو عقل کا کوتوال کونے لگ جاتا ہے، پھر عقل کی نہیں چلتی. کیوں؟ عقل کا کام کیا ہے؟ عیاری کرنا، مکاری کرنا. عقل ہے ہی یہی کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، میرا نقصان کس چیز میں ہے. اور عشق سوائے رضائے محبوب کے اور کچھ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العشق نار یحرق ما سوى المحبوب. عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے سوا ہر کسی کو جلا دیتی ہے. سبحان اللہ. عاشق کے دل میں معشوق کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں. حضرات گرامی، وجد پر اے مولا علی کے ماننے والوں، اے من کنت مولا کا نعرہ لگانے والوں، سنو. سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں، اچھا اور سنو، مولا کا یہ قول نقل کرنے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ. سرکار غوث الاعظم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیران پیر ہیں، محبوب سبحانی لکھ رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے ہیں جس کو وجد نہیں آتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. اللہ. دین ہے ہی اس کا جس کو وجد آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے فقیر، ولی، صوفی، پیر لوگ، بابا لوگ، عام زبان میں کہہ رہا ہوں، دوسروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا حشاش و بشاش ہو گیا. آپ نے فرمایا، صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ہے کوئی جو یہاں ہمیں کچھ سنائے؟ سما کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیان کرنے والے خواجہ بندہ نواز ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کوئی جو ہمیں یہاں کچھ سنائے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ میں سناتا ہوں. انہوں نے وہ اشعار بھی لکھے ہیں عربی زبان میں. انہوں نے سنایا تو رسول اللہ کو کیفیت آ گئی. دیکھیے سما یہاں سے ثابت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سما میں صوفیوں کا جھومنا یہاں سے ثابت ہے. جھومنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. عشق میں اللہ کو عشق میں. جب وہ کیفیت آپ پر سے چلی گئی، رومال آپ کے کندھے پر تھا، وہ کندھے میں سے رومال اس کیفیت میں گر پڑا تو آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرک کے طور پر صحابہ میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک شخص کھڑا ہوا، بعد میں وہ شخص امیر شام ہوا. اللہ. وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو بڑا اچھا کھیل تھا. سرکار کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا اور آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا دور ہو اے مابیہ، میری نظروں سے دور ہو اے مابیہ، کہ یار کا ذکر ہو اور حال نہ آئے. حضرات، یہ عشق کی نعمت، یہ حال اور وجد، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سماعت فرما دی جائے گی. ترجمہ سنا رہا ہوں حدیث چلنے کو. اور حدیث سرکار کی کون لکھ رہے ہیں؟ سرکار غوث الاعظم لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتاب کا نام بھی بتاتا چلو، سر الاسرار. کھولیے اور پڑھ لیجیے. مجھ پہ الزام مت دھرنا کیونکہ حدیث بھی بڑی زبردست سبحان نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو موسم کی بہار، پھولوں کا کھلنا، غنچوں کا چٹکنا، چڑیوں کا چہچہانا، اشعار کا گانا، اور فرماتے ہیں ساز کے تاروں کی دھنوں کی آواز. ساز کے ترجمے میں اسی طرح لکھا ہے ساز کے تاروں کے دھنوں کی آواز، اس کے سروں کی آواز اچھی نہ لگے، ایسا شخص جانوروں اور گدھوں سے بھی بدتر شخص. کون لکھ رہے ہیں یہ حدیث؟ کون نقل کر رہے ہیں؟ سرکار غوث الاعظم. ایک قادریوں، ایک غوث پاک کے ماننے والوں، یہ حدیث حجت ہے. یہ حدیث سما کا ثبوت ہے. سبحان اللہ. آج جو آلات موسیقی پر اعتراض کرتے ہیں،
یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں سرکار غوث الاعظم. کیا الفاظ ہیں؟ اشعار کا گانا اور ساز کے تاروں کی دھنوں کی آواز جسے اچھی نہ لگے وہ گدھوں سے بھی بدتر ہے. صوفیہ اکرام نے مختلف آلات سے سما سنا ہے. خود حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید حضرت امیر خسرو 7 طرح کے آلات موسیقی آپ نے ایجاد کیے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اور محبوب الہی نے جنہوں نے زمان مکان اور یاران کی قیود کی بھی بات کری ہے اپنے ملفوظات میں سما کے متعلق، انہوں نے ان آلات کو پسند فرمایا ہے. یہ نہیں کہا خسرو یہ ان کو توڑ کے پھینک دو، بلکہ پسند فرمایا. اور محبوب الہی نے کئی راگ باندھے ہیں، کئی سر باندھے ہیں، اور محبوب الہی کو سرکار کو سناتے تھے حضرت امیر خسرو، وہ راگ سنایا کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے یوں ہی طوطیے ہند نہیں کہتے امیر خسرو کو. بے شک شاہی دربار میں کوئی کتنا ہی بڑا موسیقی کار آ جائے، حضرت امیر خسرو کا راگ میں مقابلہ نہیں کر پاتا تھا. بے شک آپ ایسے ایسے راگ مانتے تھے کہ بڑے بڑے موسیقی کار ہار جاتے تھے. تو حضرات گرامی، یہ محفل سما یہ چشتیوں کی غذا ہے. اور چشتی وہ ہوتے ہیں، چشتی اکثر چشتی وہ ہوتے ہیں جو قالو بلا پر جھوم گئے تھے. جو جھومے نہیں ہوئے، جھومے نہیں، وہ چشتی نہیں ہو پائے یہاں. جو جھوم گئے وہ کیونکہ ان کو یہاں کے جھومنا تھا. حضرات ایک مرتبہ محبوب الہی اپنی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک بزرگ آئے، اور وہ بزرگ تھے حضرت خضر علیہ السلام، اور انہوں نے رقص کیا. حضرت محبوب الہی بھی کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ حضرت محبوب الہی نے بھی رقص کیا. اگر آپ کو رقص کے بارے میں پڑھنا ہے تو حضرت خواجہ بندہ نواز کی کتاب آداب المریدین پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے رقص کے آداب لکھے ہیں کہ جب گول گول گھومتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جب زمین پر پیر پٹکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. الگ الگ انہوں نے آداب لکھے ہیں. آج بہت سے لوگ تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں. جب حضور نے فرمایا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو مولا علی نے کیا کیا؟ آپ کھڑے ہوئے، کیفیت آ گئی، اور گول گول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طواف کرتے ہوئے آپ رقص ہی کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث کا مطالعہ کیجئے. اور وہ حبشی جو مسجد نبوی میں آ کر کہہ رہے تھے محمد عبد صالح محمد عبد صالح، تو وہ بھی رقص ہی کر رہے تھے. تو حضرات یہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بہت سے جو ہے کلام لکھے ہیں. جب محبوب الہی کا ذکر ہو تو خسرو کا ذکر ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. بڑی داستانیں ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، محبوب الہی کی چوکھٹ پر حاضر ہوا، عرض کیا بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسہ نہیں ہے، حضور مجھے کچھ عطا فرما دیں. محبوب الہی نے فرمایا اس وقت کچھ موجود نہیں ہے، میری چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ، جو کچھ آئے گا شام تک تمہیں دے دیا جائے گا. وہ شام تک بیٹھا رہا، کچھ نہ آیا. عرض کیا حضور کچھ بھی نہ آیا. آپ نے کہا میری نالین اٹھا کے لے جاؤ، اور اس کو رخصت کر دیا. وہ شخص روانہ ہو گیا، رونے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ ان نالین مبارک کا، ان جوتیوں کا آخر میں کروں کیا، میری بچی کی شادی کیسے ہوگی. وہ بیٹھا تھا ایک جگہ راستے میں، ادھر سے حضرت امیر خسرو بنگالہ کی جنگ جیت کر آ رہے تھے. ان کا لشکر وہاں پہنچا، قیام کیا، دیکھا حضرت امیر خسرو ذرا لشکر سے الگ ہوئے، کہنے لگے ہوئے یار می آیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے یہاں میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. وہ تلاش کرنے لگے اور دیکھا کہ ایک شخص 2 جوتیاں ہاتھ میں لیے ہوئے رو رہا ہے. کہنے لگے اے شخص کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اپنی پوری داستان سنائی کہ میں سرکار کے یہاں گیا تھا اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور انہوں نے جو ہے 2 جوتیاں دے دی. آپ نے فرمایا تم مجھ سے سارا خزانہ لے لے جنگ کا، اور یہ جوتیاں مجھے واپس دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیر پرستی ہے. اس سے وہ لے لی اور سارا جنگ میں جو خزانہ جیت کر آئے تھے وہ اس کو دے دیا.
اور پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ آپ کی نالین مبارک آپ کے قدموں میں رکھی۔ محبوب الہی نے پوچھا خسرو کتنے میں لی؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا حضور سارا خزانہ دے کر لی۔ محبوب الہی نے فرمایا عشق میں کوئی بڑی بات نہیں، بڑی سستی لے لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک وزیر دہلی کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا، محبوب الہی کا مرید تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جب وزیر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لباس اور تاج کیسے ہوا کرتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے۔ اس نے تاج نہیں پہن رکھا تھا، محبوب الہی کی مریدی کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ میرے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کی عطا کردہ ٹوپی ہے، کلاه ہے، یہی میرے سر کا تاج۔ بادشاہ نے کہا یہ اتار دو۔ انہوں نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے پیر کی عطا کردہ ٹوپی ہے۔ بادشاہ نے تلوار کھینچی، سارا دربار یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وزیر کو کیا ہو گیا، اتار کیوں نہیں دیتا؟ بادشاہ نے تلوار کھینچ لی، کہا ٹوپی اتار دو ورنہ تمہارا سر اتار دیتا ہوں۔ وزیر آگے بڑھا، سر جھکایا، کہا حضور ٹوپی نہیں اترے گی، سر اتار دیجیے۔ بادشاہ نے جب یہ عقیدت دیکھی واپس تلوار میان میں رکھی، کھڑا ہوا اور سارے دربار سے کہا دیکھو مرید ہو تو ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھا تمہیں تنخواہ کے کتنے تنکے ملتے ہیں؟ اس نے کہا 35,000 تنکے ماہانہ ملتے ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا آج سے 70,000 تنکے ماہانہ ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خوش ہو گیا۔ وہ 70,000 تنکے وہ فرد مسرت نے اپنے پیر و مرشد کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں پہنچ گیا، اور ابھی کچھ کہا نہیں تھا، باز بیٹھا آپ کے اور وہ سونے کے سونے کے تن کے اس کے پاس تھے۔ یکا یک حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں وہ اس نیت سے وہ تھیلے لے کر آیا تھا، جو سونے کا اس کو تحفہ ملا تھا وہاں سے تن کے، کہ حضرت کی خانقاہ میں دے دوں گا، مجھے تو ہر مہینے مل ہی جائیں گے۔ حضرت کی خانقاہ میں کھانا پک جائے گا، لنگر پک جائے گا، خانقاہ کام آ جائے گا۔ وہ لیا بیٹھا تھا، ابھی پیش کرنے ہی والا تھا کہ یکا یک حضرت نظام الدین اولیاء اپنے خادم سے فرماتے ہیں اقبال بھائی وزیر آیا ہے، اس کو کیا خالی ہاتھ لوٹاؤ گے؟ اندر سے کچھ لا کے رکھو اس کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال خادم غلام تھا، اندر گیا، 2 بورے سونے کی اشرفیوں کے لا کے اس کے سامنے رکھے کہ تو کیا ہمیں دے گا، ہمارے پاس سے تو لے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق فرید، حق نظام، فیضان عرص محبوبین۔ وزیر دیکھ کے حیران کہ میں تو خالی 70,000 تنکے لے کر آئیں گے، تو 2 بورے اشرفیوں کے سونے کی میرے سامنے لا کے رکھ دی۔ وہ حیرانی سے حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کے دل کا حال جان لیا اور فرمایا ذرا ہمارے پیچھے یہ کھڑکی میں سے ذرا باہر تو دیکھو۔ وزیر نے باہر کھڑکی میں سے جھانکا، آپ کی خانقاہ کے پیچھے دریائے جمنا بہتا تھا۔ دیکھا پورا دریائے جمنا سونے کا ہو کر بہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، جہاں میں فیض جاری ہے۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا گزر آپ کی خانقاہ کے پاس سے ہوا۔ 7 بادشاہوں کی حکومت ہوئی ہے آپ کے دور میں۔ دیکھا کہ 1000 آدمی لنگر کھا رہے ہیں، تو اس نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ اتنا لنگر، اتنا کھانا، اتنا پیسہ، اتنا انتظام کے پاس ہوتا تھا؟ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا لنگر ہے، یہ اسی طرح چلتا ہے، اور اتنا کھانا تو سرکار آپ کے محل میں بھی نہیں بنتا جتنا لوگ یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ روزانہ 70-72 من جو ہے لنگر جو ہے وہ نمک جو ہے لنگر میں ڈلتا ہے، اور 80-70 اونٹوں پہ پیاز کے چھلکے پھینکنے جاتے ہیں، اتنا لنگر بنتا ہے۔ ان کی مقبولیت اور شہرت سے جو ہے آپ کو خطرہ ہے۔ تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کا راشن جو ہے وہ بند کر دیا جائے، کوئی بھی دکاندار بڑھیا جو ہے ان کو راشن نہیں دے، ان کے خادم کچھ خریدنے آئے کوئی اپنا سامان نہیں بیچے،
خادم بازار گئے خریدنے، دکانداروں نے منع کر دیا، شاہی حکم ہے ہم نہیں دے سکتے۔ واپس آ کے حضرت نظام الدین اولیاء سے عرض کیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میری خانقاہ کے برابر جمنا بہتی ہے، جمنا کے کنارے کنارے چلتے جاؤ، آگے شہر پناہ کا ایک دروازہ دکھے گا، اس کے اندر چلے جانا، میرا ایک شہر ہے نظام آباد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اندر چلے گئے، وہاں گئے، بہت سارے دکاندار، راشن کا سارا سامان لدا ہوا، انہوں نے سامان جتنا بھی ان کو ضرورت تھی انہوں نے لے لیا۔ جب پوچھے کتنا اس کا ہدیہ دینا ہے، پیسے دینے ہیں، تو دکانداروں نے منع کر دیا۔ تو وہ حیران ہوئے یہ کیا معاملہ ہے، پیسے کیوں نہیں لے رہے؟ تو دکانداروں نے کہا کہ یہ شہر حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، اس کا نام نظام آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پورا شہر ہی انہیں کا ہے، جتنا تمہیں راشن چاہیے فری میں اٹھا کر لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روحانی شہر تھا۔ اللہ کے ولی جو چاہیں تصرف کریں، ان کی شان بڑی بلند ہے۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ سرسابے کا ایک وظیفہ دار تھا، کرامتوں کا سلسلہ چل رہا ہے حضرت نظام الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اس کے پاس ایک شاہی حکم نامہ تھا دلی کے دربار سے، اور اس کو وظیفہ ملا کرتا تھا، اس سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ حکم نامہ جل گیا۔ وہ دہلی پہنچا اور وہاں پر کسی طرح اس نے دوبارہ وہ حکم نامہ لکھوایا، اور لکھوا کر اس نے جو ہے اپنی سر کی ٹوپی میں رکھ لیا، لیکن وہ راستے میں کہیں گر گیا۔ جس مقام پر وہ ٹھہرا تھا وہاں پہنچا، اس نے تلاش کی، اس کو نہیں ملا۔ بہت حیران اور پریشان ہوا، سوچا دوبارہ جاؤں گا تو اب کیسے جو ہے سرکاری حکمران مجھے ڈانٹ کر بھگا دیں گے۔ پریشان ہو کر وہ بالآخر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور آپ سے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، دیکھو یہ فاتحہ دلانے والوں اب سنو۔ محبوب الہی فرماتے ہیں میرے پیر بابا فرید صاحب کو حلوہ بہت پسند تھا، سبحان اللہ۔ جاؤ باہر سے حلوہ لے آؤ اور اس پہ میرے پیر کی فاتحہ دلا دو، تمہارا حکم نامہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حیران تھے کہ ایسے کیسے مل جائے گا، فاتحہ دلانے سے حکم نامہ مل جائے گا۔ اچھا یہ روایت آج ہی سے نہیں، محبوب الہی کے ٹائم سے ہی چلی آ رہی ہے۔ بے شک ہر درگاہ کے باہر پھول والے، عطر والے، اگربتی والے، ریوڑی والے، حلوائی وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں۔ محبوب الہی کے دروازے پر حلوہ بنانے والے، پھول والے بیٹھا کرتے تھے۔ بہت دیر ہو گئی یہ اٹھے ہی نہیں۔ محبوب الہی دوسرے صوفیہ سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے، دیکھا کہ یہ یوں ہی بیٹھے ہوئے، تو آپ نے پھر دوبارہ کہا، ارے بھائی تم سے کہا تو ہے جاؤ حلوہ لے کر آؤ، میرے پیر کی فاتحہ دلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالآخر وہ اٹھے، ان کے پاس ایک سکہ تھا، حلوائی کے پاس گئے، بھائی اس کا حلوہ دے۔ اس نے ایک کاغذ نکالا اور اس کو پھاڑنا چاہتا ہی تھا کہ اس میں حلوہ دے، نکال کے اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہی وہ کاغذ ہے جو مجھے چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جلدی جلدی حلوہ لے کر آئے، محبوب الہی کا شکر ادا کیا، بابا فرید کی فاتحہ۔ حضرات اولیاء کے سے کیا نہیں ملتا، مانگو تو عقیدت کی جھولی پھیلا کے مانگو، سب بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ چلیے ایک رحمت اور سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک ہم اثر بزرگ تھے جن کی خانقاہ دہلی میں تھی، غالباً سلسلہ سہروردی تھے، اس وقت نام مجھے ان کا یاد نہیں۔ ان کو اپنے پیر سے حکم ہوا تھا تم دہلی میں خانقاہ کھولو، انہوں نے خانقاہ کھولی۔ بڑے عالی مرتبہ بزرگ تھے، انہوں نے اپنے عقیدت مندان اور مریدان اور محبت کرنے والوں کے لیے اپنی خانقاہ کے باہر دروازہ بنا دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ جو شخص بھی اس دروازے میں سے گزر جائے گا دوزخ کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ تو عقیدت مندان گزرا کرتے، ایمان تھا آخرت میں نہیں جلیں گے، پیر نے فرما دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک دن تجربہ دنیا میں ہی ہو گیا۔ ایک دن ناگہانی ایک ہندو کی ارتھی اس میں سے گزر گئی۔ اب ارتھی گزر گئی، بات آخرت کہی تھی، شمشان لے جا کر جو آگ لگائی تو آگ لگی نہیں رہی۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا وہ لفظ اللہ کا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے،
لیکن اس کی زبان پر اللہ بولتا ہے. بے شک. حدیث شریف نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, وہ نہیں میں بولتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید حاضر ہوئے, سرکار انہوں نے تو اپنے مریدین کے لیے ایسا انتظام کیا ہے, بتائیے کافر کا جو ہے اس کی جو ہے ارتی نہیں جل رہی ہے, تو ہمارے سرکار نے ہمارے لیے کیا کہا؟ فرمایا تمہارے لیے اور میرے ماننے والوں کے لیے جو بھی عقیدت کے ساتھ میرے غیاث پور میں آ جائے, جس کو بھی میرے غیاث پور کی دھول بھی لگ جائے, اس کی مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات, جو کچھ فیض, برکات, تبرکات, علم, دنیا, آخرت, نجات, پریشانیوں سے نجات, صحت اور تندرستی, کون سا گوشہ ایسا ہے کہ جس کا فیض ان کی چوکھٹوں سے نہیں ملتا؟ مانگنے والا چاہیے عقیدت سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے. ایک صحابی نابینا حاضر ہوئے, عرض کیا, سرکار نے ان کو طریقہ بتایا, کہو اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہوں, میری یہ بینائی لوٹا دے. اور پھر کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں, میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے. بس اسی طرح آپ سرکار نظام بابا سے بھی عرض کر سکتے ہیں. ان کی توجہ کامل ہے, یہ خود نور ہیں اللہ کا, ایک تجلی فرما دی تو آپ کا بیڑا پار. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صوفیہ کے فیض سے مستفید فرمائے. حضرات, آپ کے علم میں ہے, ابھی چند عرصے پہلے ہی میرے بڑے بھائی جناب محبوب میاں صاحب نظامی نے ایک فاؤنڈیشن ڈالی ہے, محبان اہل بیت. یہ فاؤنڈیشن دراصل انہی صوفیہ کا مشن ہے. یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے, یہ کوئی حالات کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے, یہ دراصل وہی صوفیہ کا پرانا مشن ہے جس کو جاری کرنا چاہیے تھا, اور وہ جاری کیا. الحمدللہ خوب لوگ اس سے جڑ رہے ہیں, اور میرا یہ آپ حضرات سے اور جو بھی سن رہے ہیں ان سے دعا سے وہ اس سے جڑیں. وجہ یہ ہے کہ یہی بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا. بے شک. علم ظاہر رکھنے والوں میں اتنی جسارت نہیں, یہ کام نور والوں کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. یہ نور والے ہیں. بے شک. تم یہاں آتے ہو نور لے کر جاتے ہو, بے شک. خالی جھولی پھر بھی نہیں جاتے. بے شک. ان دا ذکر, میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے, ان دا ذکر اولیاء اللہ تنزل الرحمہ, جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے. جہاں ذکر ہو جائے وہاں رحمت برستی ہے, جہاں خود ان کا مزار ہو وہاں کیا عالم ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. تم یہاں آ گئے تو رحمت میں آ گئے, نور میں آ گئے, نور میں نہا لیے. نور میں نہا لو گے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے. تم نے استغفر اللہ کہا ہی نہیں, ان کے پاس آ گئے, اللہ نے بخش دیا. حضرات گرامی, انہی اولیاء کرام کا یہ مشن ہے, یہ اہل بیت جو ہے, اس سے جڑنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے. ان کی محبت کے بغیر نماز نہیں, روزہ نہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں ایمان کے بعد ہیں, پہلے ایمان ہے, جب ایمان ہی نہیں تو باقی کچھ بھی نہیں. مولا علی کی محبت, ماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی محبت, امام حسن حسین علیہ السلام پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت, یہ ہمارا ایمان ہے. 12 امامین خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہمارے دل میں ہو. اسی مشن کو یہ لے کر چلیں. یہ حضرت نظام الدین اولیاء جن کا یہ آج ہم ان کی محفل میں موجود ہے, یہ خود اہل بیت ہے. سرکار غوث اعظم اہل بیت ہے, سرکار غریب نواز اہل بیت. کون آیا ہندوستان؟ سادات آئے ہندوستان. بے شک. یہ مشن لے کر کون چلا؟ یہاں کفرستان میں, کفر کی تاریکیوں میں اسلام کا چراغ کس نے جلایا؟ سادات نے جلایا. گردن کٹانے کے لیے سادات ہی آگے آئے. بے شک. سبحان اللہ. یاد کرو کہ غوث پاک سے کیا فرمایا تھا ایک شخص نے,
ایک شخص گرا پڑا ہوا تھا، غوث پاک نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیا تو وہ ایک دم تندرست و توانا ہو گیا. تو حضرت دیکھ کر متعجب ہوئے. اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں اے غوث پاک، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی اور طاقت اور قوت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک وہ آل رسول ہیں. تو یہی ولی غوث و قطب جو ہیں یہ آل رسول، انہوں نے ہی اسلام پھیلایا ہے، انہوں نے ہی محبت کو عام کیا ہے، اور اس طرح اسلام پھیلایا ہے کہ اپنوں میں پرایوں میں اس طرح کا جو فرق کرتے ہیں دیگر لوگ، انہوں نے فرق نہیں کیا. انہوں نے سب کو ایک جانا، ایک دیکھا، ایک مانا ہے. انہوں نے تفریق نہیں کری. ان کی شان ہی بڑی بلند ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اشعار کے ساتھ اپنا یہ بیان ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ولی غوث و قطب ابدال مستان محمد کے، ولی غوث و قطب ابدال مستان محمد کے، نظارات مقدس فیض کا شان محمد کے، کھلے رہتے ہیں دن اور رات میں خانے محمد کے، کھلے رہتے ہیں دن اور رات میں خانے محمد کے، کبھی خالی نہیں رہتے ہیں پیمانے محمد کے، کبھی خالی. حضرات ان بارگاہوں سے جڑے رہیے، اہل بیت کا بھی فیض ملے گا، فقیری کا بھی فیض ملے گا، دنیا اور آخرت دونوں روشن ہوگی. اور میں آخر میں التماس کروں گا جناب محبوب میاں صاحب سے کہ وہ دعائے کلمات کے ساتھ اس میں ہم کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے رہیے. یا رسول اللہ صدقہ دے دو پنجتن کا، صدقہ دو حسین و حسن کا، خون میں بھیگے پیرہن کا، لو سلام اہل سونن کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا رسول اللہ. اے شہنشاہ رسالت جو یہاں ہے اہل سنت، از طفیل خاتون جنت، پوری ہو ہر ایک کی حاجت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. ہم غلام مصطفیٰ ہے، غوث کے در کے گدا
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ تیری محبوبان کا ذکر کیا گیا ہے، سرکار کو سے پاک سرکار محبوب الہی کا ذکر کیا گیا، اللہ اسے ہم سے قبول فرما اور اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرما. رب العالمین اس محفل کے انوارات سے، سرکار کے ذکر کے انوارات سے ہمارے قلب و باطن کو مستفید فرما، منور فرما، روشن فرما. رب العالمین تمام وسواس کو، پریشانیوں کو، برائیوں کو دور فرما. رب العالمین ہمیں ہمارے پیران الزام کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سلسلے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی سچی محبت، عقیدت اور نسبت ہم میں اور ہماری نسلوں میں تا قیامت قائم اور دائم ہو. یا رب العالمین پنجتن پاک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی عقیدت اور محبت اور نسبت عطا فرما. یا رب العالمین ہماری نسلیں بھی پنجتن پاک کی ماننے والی رہیں اور کل قیامت کے دن ہم پنجتن پاک کے جھنڈے تلے کھڑے رہیں، اپنے پیران الزام کے ساتھ کھڑے رہیں. یا رب العالمین ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین جو بیماران ہیں ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رب العالمین ان کو روزگار عطا فرما. یا رب العالمین جو بھی حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو روا فرما. یا رب العالمین اپنا فضل فرما، کرم فرما، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما. مولا علی ماں فاطمہ کا صدقہ عطا فرما، حسن اور حسین بارہ امامین کا صدقہ عطا فرما، غوث الاعظم کا صدقہ عطا فرما، خواجہ اجمیر کا صدقہ عطا فرما، محبوب الہی کا بابا فرید کا صدقہ عطا فرما، سرکار نظام بابا کا مولانا فخر پاک کا صدقہ عطا فرما. یا اللہ ان کے صدقے میں دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما، جیسے یہاں اس دنیا میں ان کا ساتھ عطا فرمایا ہے، ان کی بارگاہوں میں حاضری عطا فرمایا. یا رب العالمین عالم برزخ میں اور عالم قیامت میں بھی ان کا ساتھ اور ان کے پاس حاضری عطا فرما. یا رب العالمین ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، بلا حساب و کتاب بخش دیجیے. یا رب العالمین ہمیں ان کے راستے پہ ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رکھیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. عزیزان گرامی، لنگر غسل ورا اور لنگر محبوب الہی علیہ رحمہ اللہ کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ لنگر تناول تعام فرما کر جائیں. کیا ہو گیا